الرحمن الرحیم۔ تو جیسا کہ سامعین آج کلمہ طیبہ سے متعلق ہمارا تیسرا پارٹ شروع ہے، تو جب لوگوں نے وصی و رسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد پھر بارگاہ معصوم میں یہ عرض کی کہ اے ابن بطول العذراء، کیا اب ہم کافی ہو گئے ہیں اور آپ کے نزدیک قابل قبول ہیں؟ تب معصوم کی آواز آئی، لا لیسا، نہیں، بالکل نہیں، اے لوگو ابھی بھی تم مکمل نہیں ہو۔ لوگوں نے کہا، پھر آواز آئی، فَلْيَقُلْ وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ، اب اس کے بعد تم پہ واجب ہے کہ فی الفور اقرار کرو کہ علی اللہ کے رسول کے، بلا کسی تاخیر کے، بلا کسی توقف کے، بلا کسی ڈسٹینس کے، بلا کسی گیپ کے، بلا فصل خلیفہ و جانشین اور وصی ہیں، تاکہ صبح قیامت تک لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ ادھر نبوتوں کا دروازہ بند ہوا، ادھر امامت کا دروازہ کھل گیا، درمیان میں کسی کے داخلے کی، کسی کی انٹری کی گنجائش ہی باقی نہ رہ جائے۔ تو سامعین، یہ ہے پنجتن پاک کا کلمہ، یہ ہے آل محمد کا کلمہ، یہ ہے 5-12-14 کا کلمہ، یہ ہے مذہب اہل تشیع کا کلمہ، جو کہ پورے کے پورے 5 اجزاء پہ مشتمل ایک مکمل اور جامع ترین کلمہ ہے۔ اگر تاریخ مذاہب عالم پر نگاہ دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آج تک دنیا میں جتنے بھی مذاہب گزرے، جتنے بھی ادیان گزرے، ان میں سے ہر ایک کی بنیاد کسی نہ کسی کلمہ پر تھی۔ کوئی 2 اجزاء پہ مشتمل تھا تو کوئی ایک ہی جز پہ مشتمل تھا۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی کلمہ پڑھانے والا آتا رہا، اس کی امت اس کے پیچھے کلمہ پڑھتی رہی، اسی کلمے کی بنیاد پر دین کی عمارت استوار ہوتی رہی۔ کبھی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، تو کبھی لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، تو کبھی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ کوئی ایسا مذہب اور دین تاریخ دنیا میں ہے نہیں جس کی بنیاد پھر کسی نہ کسی کلمہ پر نہ ہو، مگر ان تمام کلموں کے اندر واحد یہ اہل تشیع کا کلمہ ہے، جو ایک مکمل اور جامع ترین کلمہ ہے، جو پورے کے پورے 5 اجزاء پر مشتمل کلمہ ہے، کیونکہ اس کا جز اول لا الہ الا اللہ ہے، جز ثانی محمد رسول اللہ ہے، جز ثالث علی ولی اللہ ہے، جز رابع وصی رسول اللہ ہے، اور جز خامس و خلیفاتہ بلا فصل ہے۔ سامعین، اگر کوئی اور کلمہ تاریخ مذاہب عالم میں ایسا ہے جو کہ پورے 5 اجزاء پہ مشتمل ہو تو لے آؤ، وگرنہ پھر اسی کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ کیونکہ پنجتن پاک کا کلمہ ہے، اس لیے یہ 5 اجزاء پر مشتمل ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تاریخ مذاہب عالم میں ایسا کوئی مذہب نہیں جس کی بنیاد کم از کم 2 یا 1 جز کلمہ پہ مشتمل نہ ہو، تو یہ واحد اہل تشیع کا کلمہ ہی کیوں 5 اجزاء پہ مشتمل ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کیونکہ اس کلمے کی پیچھے سے نمائندگی کرنے والے 5 ہیں، اس لیے یہ کلمہ بھی 5 اجزاء پہ مشتمل ہے۔ لا الہ الا اللہ کی نمائندگی کائنات کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ کی نمائندگی امیر کائنات علی ابن ابی طالب صلوات اللہ تعالی علیہم کر رہے ہیں۔ علی ولی اللہ کی نمائندگی مالک حوض کوثر پاک سیدہ کے سبط اکبر امیر حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ جز رابع کی نمائندگی وصی رسول اللہ کی نمائندگی میرے حسین کریم فرما رہے ہیں، اور جز خامس و خلیفاتہ بلا فصل کی نمائندگی
ملکہ عالمیان، حجاب الرحمن، خادیہ برحق، ملکہ محشر فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا فرما رہی ہیں۔ اور سامعین، یہ طیبہ بھی اسی لیے ہے کیونکہ اس کی پیچھے سے نمائندگی کرنے والے جو طیبین طاہرین ہیں۔ تو سامعین، اس دنیا و مافیہا کے اندر پنجتن پاک کی مثال ہاتھ کی اس ہتھیلی کی سی ہے کہ اگر اس ہتھیلی کو یوں ساکن رکھا جائے، بند رکھا جائے تو یہ ایک ہی ہاتھ ہے اور ایک ہی اس کی ہتھیلی ہے، لیکن اگر اسے یوں کھول دیا جائے اور ایک ایک کر کے گننا شروع کر دیا جائے تو یہ پوری 5 انگلیوں پہ مشتمل ہاتھ ہے۔ اسی طرح یہی مثال کلمہ طیبہ کی بھی ہے کہ اگر ایک کلمہ اول کی تلاوت کی جائے تو وہ فقط ایک ہی کلمہ ہے، لیکن اگر اسے کھول کر اس کے الگ الگ اجزاء گنے جائیں، پڑھے جائیں تو وہ بالکل اپنا ایک الگ الگ مقام، الگ الگ مفاہیم اور الگ الگ تفسیر رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہ صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ فلیقل محمد رسول اللہ ومن قال محمد رسول اللہ فلیقل علی ولی اللہ صلوات۔ عزادارو، یہی وہ کلمہ طیبہ ہے، یہی وہ کلمہ پنجتن پاک ہے، یہی وہ کلمہ آل محمد ہے جس کی حرمت کو، تقدس کو، طہارت کو اور اس دنیا میں لوگوں کی زبانوں پر اس کے نفاذ کو قائم رکھنے کے لیے میری مختومہ عالمیان دختر بنت رسالت مآب خاتون زینب الکبریٰ صلوات اللہ تعالی علیہا نے سفر کوفہ و شام کو برداشت کیا۔ عزادارو، ہمیشہ کسی چیز کی قدر فقط اسے ہوتی ہے جس کا اس پر کچھ لگا ہو، جس نے اس کے لیے کچھ کیا ہو، جس نے اپنے دامن سے اس پر کچھ لگایا ہو، جس کو پکی پکائی مل جائے، جس کو دوسرے کے ہاتھ سے مل جائے، جس کو ریڈی میڈ مل جائے، وہ عمر گزار دیتا ہے، کبھی اس چیز کی قدر کو نہیں پا سکتا۔ اگر کلمہ طیبہ کی قدر کو سننا ہے تو آؤ میں تجھے اپنی مختومہ عالمیان کے 2 درد سناؤں کہ کس طرح میری مختومہ عالمیان نے اس روئے زمین کے اوپر اس کلمہ کے تقدس کو بچانے کے لیے اپنے سکون و آرام کو قربان کیا۔ عزادارو، ایک روایت میں ہے کہ جب دختر بنت رسالت اپنی شام والی تمام رسمیں نبھا کے، فاتح شام پڑھ کے، امت نانا سے ہر طرح کا اجر رسالت وصول کر کے نانا کے شہر میں واپس آئی تھی تو آپ اس قدر نائف، اس قدر کمزور اور اس قدر لاغر ہو چکی تھی کہ اب کھڑے ہو کر مصلی پر نماز پڑھنا میری مختومہ عالمیان کے بس کی بات نہیں تھی۔ عزادارو، روایت میں ہے کہ ایک روز میری مختومہ عالمیان اپنے حجرہ مبارک میں مصلی عبادت پر بیٹھ کر نماز شب ادا فرما رہی تھی کہ باہر سے یتیم حسین سید سجاد آسا کے سہارے پھوپھی جان کے حرم میں تشریف لائے۔ آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھ کے دیکھ کے چونکے اور پوچھا، ایاتھل اماتی، اے میری پھوپھی جان، کیا ہوا؟ آپ تو ہمیشہ کھڑے ہو کر نماز شب پڑھنے کی تاکید فرماتی ہیں، یہ بیٹھ کر نماز شب کیوں؟ آواز آئی، اے میرے یتیم حسین، اے میرے بچے، اے میرے پاک حسین کی نشانی، آپ خوب جانتے ہیں کہ دوران سفر اسیری وہ اشقیاء و ملائین
جو ہمیں آب و غذا دیا کرتے تھے، اے میرے بچے، وہ مقدار میں اتنا کم ہوتا تھا کہ اکثر اوقات میں اپنے حصے کا دانہ پانی بھی تیرے سامنے ان یتیم بچوں میں بانٹ دیا کرتی تھی اور خود فاقے سے رہتی تھی۔ اے میرے بچے، مسلسل فاقوں سے تیری پھوپھی جان کی یہ حالت ہو گئی کہ اب مجھ میں کھڑے ہو کر نماز شب پڑھنے کی سکت نہیں رہی، میں بیٹھ کر نماز شب ادا کر رہی ہوں۔ عزادارو، اسی طرح ایک اور درد ایک اور روایت میں ہے کہ میری ملکہ اسلام جب فاتح شام بن کے واپس آئی تھی تو کبھی کبھار اپنی عصا کے سہارے، لونڈیوں کے کندھوں کے سہارے بقیہ میں اپنی مادر گرامی کی قبر اقدس پر تشریف لے جاتی۔ ایک روز میری مختومہ عالمیان اپنی اماں جان کی قبر کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ نہ جانے میری مختومہ کو کیا خیال آیا، اپنا زخمی ہاتھ مادر گرامی کی قبر پر پھیرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اے اماں جان، ان نانا کے ظالم امتیوں نے دوران سفر ہمیں جگایا ہی اتنا ہے، رلایا ہی اتنا ہے، مارا ہی اتنا ہے کہ اب تیری زینب کی بینائی اس قدر نہیں رہی کہ ہر چیز کی پہچان کر سکے۔ اے اماں جان، اب میرے سامنے سے تیرا سجاد گزر جائے، تیرا باقر گزر جائے، تیری دختر نیک اختر نہیں پہچان سکتی آیا گزرنے والا سید سجاد تھا یا میرا باقر العلوم تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین من ھذا الیوم الی یوم